بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور وقتاً فوقتاً اس مبارک مہینے کے اندر مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد کیا ہوگا۔ ہمارے دو پریویس ایپیسوڈز میں نے کوشش کی تھی کہ اسلامی تعلیمات اور قرآن سے کچھ مثالیں اور کچھ قصے اور کچھ باتیں بتا کر آپ کا یہ بات واضح کر دوں کہ ٹائم ٹریول ایک حقیقت ہے اور صدیوں سے اس ٹیکنیک کا اللہ کے فضل و کرم سے استعمال ہوتا آ رہا ہے۔ ہمارے سامنے یا سائنسدانوں کے سامنے یہ بات ضرور نہیں ہو سکتی ہے، لیکن قرآن کی تعلیمات میں یہ بات ہزاروں سال پہلے لکھی جا چکی ہے، جس میں نے سورۃ نمل میں سے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا کا واقعہ آپ کو سنایا، اور سورۃ الکہف میں سے اصحاب کہف کا واقعہ آپ کے سامنے بیان کیا۔ آج کی اس ویڈیو میں ایک بہت امپورٹنٹ حدیث آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور اس حدیث کو حدیث تمیم الداری بھی کہتے ہیں۔ یہ حدیث فاطمہ بنت قیس سے مروی ہے۔ فاطمہ بنت قیس کہتی ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بعد لوگوں کو مخاطب کیا، اور مخاطب کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے آج تم لوگوں کو تنبیہ کے لیے یا کسی اور وجہ سے نہیں بلایا، بلکہ میں نے تم لوگوں کو بلایا ہے کہ جو باتیں میں نے آپ لوگوں کو دجال کے بارے میں بتائی تھی، یا جو وارننگز میں نے آپ کو دجال کے بارے میں بتائی تھی، وہ کس طرح سے حقیقت پر مبنی ہے۔ اس بات کا ذکر تمیم الداری جو ایک عیسائی تھا اور اب ایمان لے آیا ہے، اس قصے سے کس طرح سے واضح ہے وہ بتانا چاہتا ہوں۔ فاطمہ بنت قیس فرماتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود سنا، کیونکہ میں اس محفل میں مردوں کے بالکل پیچھے بیٹھی ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمیم الداری کے اس قصے کو کچھ یوں بیان کرتے ہیں: میں تمیم الداری جو کہ عیسائیت مذہب سے تعلق رکھتا ہوں، میرا پیشہ تجارت ہے، اور میں عرب سے مشرق کی طرف تجارت کی غرض سے سمندر کا سفر کرتا ہوں۔ دفعہ میں اپنے خاندان کے 30 لوگوں، جس میں بنی لخم اور جس میں بنی مدہم کے لوگ شامل تھے، تجارت کی غرض سے عرب سے مشرق کا سفر سمندر کے راستے طے کر رہے تھے کہ راستے میں ہمیں تیز ہواؤں نے آن گھیرا، اور ہم میں سے بہت لوگوں کو لگا کہ ان تیز ہواؤں اور طوفان کی مد میں آ کر ہم ڈوب جائیں گے اور اب ہم یہاں سے زندہ واپس نہیں جا سکتے۔ اس طرح کرتے کرتے دن ختم ہوا، رات ہوئی، رات کے بعد پھر سے اجالا ہوا، اور اس طرح سے 30 دن لگاتار ہم اسی طوفان میں پھنسے رہے۔ 30 دن کے بعد ہمیں دور کچھ درخت دکھائی دیے، اور ہم میں زندگی کی ایک کرن پیدا ہوئی۔ ہم نے ملاح کو بولا کہ جلدی سے کشتی کو ان درختوں کی طرف لے چلو، اور اس طرح ہم جلدی سے ان درختوں کے قریب پہنچے۔ اس وقت تقریباً سورج غروب ہونے ہی والا تھا کہ ہم نے ہمارے بڑے جہاز کو وہیں پر لنگر اندوز کیا اور چھوٹی کشتیوں کے ذریعے اس ذخیرے پر چلے گئے۔ اس ذخیرے پر جاتے ہی ہم لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ درختوں کے درمیان میں سے ایک جانور نکلا، جس کے نہ منہ کا پتہ چل رہا تھا نہ ہی پیٹھ کا پتہ چل رہا تھا۔ مطلب اس بات کا کہ اس کالے سے جانور کے جسم کے اوپر اتنے زیادہ بال تھے کہ اس کے منہ کی یا اس کے جسم کے کسی اور حصے کی پہچان نہیں تھی ہو رہی۔ اور ہم نے اس درندے سے ڈرتے ہوئے پوچھا کہ تم کیا چیز ہو اور تم کون ہو؟ اس پر اس درندے نے بتایا کہ میں جساسا ہوں۔ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو لگا کہ یہ شاید شیطان ہے اور یہ ہمیں مار دے گا۔ ہم نے کہا کہ تم کیا چیز ہو، تم کیوں اس طرح سے ہو، افسوس ہے تمہاری اس حالت پر۔ تو جساسا نے کہا مجھے چھوڑو، اس جگہ پر جاؤ، وہاں کچھ شخص بے صبری سے تم لوگوں کا انتظار کر رہا ہے۔ تمیم الداری نے کہا کہ پھر ہم جساسا کے بتائے ہوئے راستے پر چل دیے اور ایک محل یا ایک مندر کے اندر پہنچے۔ اس مندر کے اندر جا کر ہم نے دیکھا کہ ایک بہت بڑے قد کا آدمی اور ایک خوبصورت نوجوان زنجیروں کے اندر جکڑا ہوا ہے۔ ہم نے کہا افسوس ہے تمہاری اس حالت پر، کون ہو تم؟ تو اس نے کہا پہلے تم مجھے بتاؤ تم لوگ کون ہو اور کہاں سے آئے ہو۔ اس پر ہم نے اسے جواب دیا کہ ہم عرب کے لوگ ہیں اور تجارت کی غرض سے عرب سے مشرق کا سفر کرتے ہیں، اور تقریباً 30 دن طوفان کی مد میں آنے کے بعد آج ہم اس جگہ پر آن پہنچے ہیں۔ اس پر اس شخص نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں میں کون ہوں، لیکن پہلے تم مجھے میرے کچھ سوالوں کے جواب دو۔ ہم نے کہا جی پوچھیں سوال۔ اس نے کہا کہ مجھے بیسان کے درختوں کے بارے میں بتاؤ، کیا اس میں ابھی بھی کھجوریں لگتی ہیں؟ کیا وہ باغ ابھی بھی ہرے بھرے ہیں؟ تو ہم نے کہا ہاں، وہ باغ بہت ہرے بھرے ہیں اور وہاں پر بہت ساری کھجوریں لگتی ہیں۔ تو اس نے کہا جلد ہی وہ وقت آئے گا کہ وہ سوکھ جائیں گے اور وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اس شخص نے کہا کہ مجھے تبریہ کی لیک کے بارے میں بتاؤ، کیا اس جھیل میں ابھی بھی پانی ہے؟ تو ہم نے کہا ہاں، اس میں ابھی بھی بہت سارا پانی ہے۔ تو اس نے کہا جلد ہی وہ پانی بھی سوکھ جائے گا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ مجھے زغر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ، کیا اس میں سے ابھی بھی پانی آتا ہے اور لوگ اس سے اپنی کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں؟
ہم نے کہا ہاں اس میں بہت پانی آتا ہے اور کسان اپنی کھیتوں کو اس سے سیراب کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ شخص کہتا ہے کہ جلد ہی وہ پانی بھی ختم ہو جائے گا۔ پر اس شخص نے کہا کیا عرب میں امی پیغمبر آ چکا ہے؟ ہم نے کہا ہاں، ایک شخص جو اپنے آپ کو نبی بولتا ہے وہ مکہ سے مدینہ آ چکا ہے۔ اس نے کہا عرب والوں نے، مدینہ والوں نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو ہم نے کہا یثرب والوں نے ان کے ساتھ جنگ کرنے کی کوشش کی لیکن وہ ہار گئے، اور اب بہت سارے لوگ اس امی پیغمبر کے تابع ہیں۔ تو اس نے کہا بہتر ہے تم لوگوں کے لیے کہ تم بھی اس کی جا کے اتباع کر لو، تم بھی جا کے اس کی اطاعت کرو، اور تم بھی جا کر اس کی بیعت کر لو۔ اس کے بعد ہم نے اس سے پوچھا کہ تم یہ سب کیسے جانتے ہو اور تم کون ہو؟ تو اس شخص نے کہا میں دجال ہوں، میں بہت جلد یہاں سے آزاد ہو جاؤں گا اور 40 دنوں کے اندر دنیا کی ہر بستی اور دنیا کے ہر کونے کا سفر کروں گا، اور مجھے اجازت نہیں ہوگی کہ میں مدینہ اور مکہ میں داخل ہو سکوں، کیونکہ جب بھی میں مدینہ یا مکہ میں داخل ہونے کی کوشش کروں گا تو اس کے ہر رستے پر فرشتے کھڑے ہوں گے جن کے ہاتھوں میں تلواریں ہوں گی اور وہ مجھے روکیں گے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمیم الداری کی یہ باتیں کیا ان باتوں سے اتفاق نہیں رکھتی جو دجال کے بارے میں نے تم لوگوں کو بتائی تھی؟ دجال نہ تو روم کے سمندر میں، نہ ہی یمن کے سمندر میں، بلکہ مشرق میں ہے، مشرق میں ہے، مشرق میں ہے۔ یہ بات اللہ کے نبی نے 3 دفعہ فرمائی۔ اس سے یہ بات تو واضح ہوگی کہ جو سمندر عرب کے مشرق میں موجود ہے دجال وہیں کہیں قید ہے۔ لیکن اس سارے معاملے کو میں ٹائم ٹریول سے کس طرح سے جوڑ رہا ہوں، یہ بات یہاں پر بہت غور طلب ہے کہ دجال جس کا ابھی تک جنم نہیں ہوا، جس نے ایک یہودی عورت جو کہ بانجھ ہوگی اور ایک آدمی جو کہ ادھیڑ عمر ہوگا اس کے گھر ابھی پیدا ہونا ہے، تو 1400 سال پہلے وہ کس طرح سے ایک جزیرے کے اوپر کچھ لوگوں کے سامنے آیا، اور اس واقعے کی تصدیق خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی کہ ہاں وہ دجال ہی ہے۔ اتنے سال پہلے وہ شخص کیسے دیکھا جا سکتا ہے جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوا؟ اس کی پیدائش کے متعلق بہت واضح الفاظ میں لٹریچر موجود ہے، اور یہ بھی بات واضح ہے کہ جب یہ پیدا ہوگا اور اپنا فتنہ برپا کرے گا اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا تو ان کے صرف دیکھنے سے اور ان کے سانس سے یہ پگھلے گا اور یہ مر جائے گا، یہ ختم ہو جائے گا۔ مطلب ابھی تک وہ مرا نہیں ہے، وہ ختم نہیں ہوا، اور ہمارے لیے تو وہ پیدا بھی نہیں ہوا، تو کس طرح سے اتنے سال پہلے ان لوگوں نے دجال کو ایک جزیرے پر قید دیکھا؟ امید کرتا ہوں کہ میری اس کوشش کو بھی آپ سراہیں گے کہ ٹائم ٹریول ایک حقیقت ہے اور ہوتا چلا آ رہا ہے۔ میں ارسلان رحمت اپنے آج کے اس ایپیسوڈ کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔